قادریہ، مختاریہ، بخشیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے اور سرزمین راجشاہی میں پوری شاہی کے ساتھ غوث پاک کا فیضان لٹا رہی ہے۔ اس کے اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ مختاریہ بخشیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر وقار احمد صاحب قبلہ مختاری بخشی دامت برکاتہم العالیہ اور اس خانوادے کے جملہ شہزادگان بالخصوص ہمارے اس مجمع کے اس جلسے کے ناظم اجلاس ہمارے سنچالک صاحبزادہ والا شان حضرت معصوم میاں و دیگر خلفائے کرام، شعراء اسلام، علماء ذویل احترام اور اس خانقاہ میں بیٹھی میرے سامنے سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے 8 دِوسیہ دورے پر ہوں بنگلہ دیش کے اور آج اس کا 5واں دن ہے پنجتن پاک کے صدقے میں، 5واں دن ہے اور 4تھی تقریر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن یہ فیضان صوفی ہے کہ آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ میرے انتہائی کرم فرما میزبان مکرم حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ بولتے تو بہت اچھا ہی ہیں لیکن بہت اچھا سنتے بھی ہیں، یہ بھی میں نے کل دیکھا اور ان کے سننے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے۔ کیونکہ بالکل صوفیت کا رنگ چھایا ہوا ہے اور جس خانوادے کی غلامی کا پٹا یہاں خانقاہ میں باندھا گیا ہے، اس غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا میں 28واں پوتا ہوں، یعنی وہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ۔ ارے بیٹا ابھی اسٹیمنا کو بچاؤ، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ میرے ساتھ انہی کی ایک امانت جو سید پور سے میں یہاں تک لے کے آیا ہوں، جناب حافظ نثار احمد صاحب بخشی، یہ بخشی بھی ہیں اور اشرفی بھی ہیں، بالکل ایک دم دونوں ہاتھ میں لڈو ہے ان کے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضرت ایک کلام جو ہے وہ جو میں نے اپنے پیر و مرشد، یہ بھی کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ میرے پیر کا بھی نام مختار اور آپ کے دادا پیر کا نام بھی مختار، وہ مختار اشرف ہیں، یہ مختار بخشی ہیں۔ تو میرے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ تاجدار اہل سنت ہم شبیہ اعلیٰ حضرت اشرفی حضور سرکار سیدنا ابو المسعود سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ صاحب سجادہ سرکار کلام، ان کے تصور میں ڈوب کے، ان کے خیال میں ڈوب کے میں نے ایک غزل کہی تھی۔ غزل سمجھے؟ آپ تھوڑا سا منہ گول کروں گا شاید سمجھ میں آ جائیں گے، گوجل، اب سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو ایک غزل کہی تھی، میں نے اپنے مختار کے لیے کہی تھی، آپ اپنے مختار کے لیے سنیے گا۔ توجہ چاہوں، اجازت ہے پیر صاحب؟ میں جانتا ہوں کہ جب تک گنگنا کے درود نہ پڑھو بنگالی درود نہیں پڑھتا، اس لیے آئیے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں جھوم جھوم کر
بارگاہ رسالت والے رسالت پہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم آواز کم کی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام جو ہے میں نے سب سے پہلے بلکہ ایک ہی بار بنگلہ دیش میں سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پڑھا تھا. اسی کی فرمائش کی ہے انہوں نے. بس میں نے کیا کیا، تھوڑا نیا پن لانے کے لیے اس کا ترنم جو ہے وہ چینج کر دیا. جو اس کی دھن ہے، اس کی جو طرز ہے، اس کی جو ٹیون ہے، وہ میں نے چینج کیا ہے. اب مطلب پیش خدمت ہے، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. دیکھیے گا، میں قیام گاہ میں تھا تو حضرت صوفی صاحب علیہ رحمہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا. میں حیرت میں تھا کہ بنگال کے ماحول میں اردو کی وہ بھی ایسی خانقاہی شاعری. تو میرا یہ عزم اور محکم ہو گیا کہ میں صحیح کلام کا انتخاب کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. اپنے سامنے اپنے پیر کو رکھیں اور یہ کلام سنیں. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر. ڈیلے کراؤ، ڈیلے اور ایکو. جانا نہ دے کر میں مست ہو گیا رخے ادھر جانا نہ دے کر جانا نہ دے کر میں مست ہو گیا رخے میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر مستانہ دیکھ کر. یہ اردو میں ہے تو اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا، ٹھیک ہے. وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر مستانہ دیکھ کر. برسات میں جب بتی جلتی ہے، چراغ جلتا ہے تو کیڑے مکوڑے پروانے آتے ہیں نا، گھیرتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اسی چراغ کو دیکھ کے میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر پروانہ دیکھ کر اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر پروانہ دیکھ کر. آئے ہائے ہائے. اس شعر کو دیکھیے گا. جس حضرت نے مجھے جب بیعت کیا تو میری عمر 3 سال تھی، اور جب حضرت نے خلافت عطا فرمائی تو میری عمر 15 سال تھی. اس عمر میں سرکار کلا نے یہ تحفہ عنایت کیا اس فقیر کو. خانوادے کے بزرگ بیٹھے تھے، سب کے درمیان مجھے دیا. اس منظر کی میں نے منظر کشی کی ہے. کوشش کیجئے گا، آپ تو خانقاہ صوفی میں ہیں تو یہ شعر سمجھ لیں گے کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی. ارے
ساغر ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت دیکھیے گا اس شعر، علماء کرام بیٹھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے؟ ایک وہ جو صرف مدرسے کی روٹی کھاتے ہیں بس، خانقاہ کا دلیہ نہیں کھاتے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مدرسے کی روٹی بھی کھا چکے ہوتے ہیں، خانقاہوں کا دلیہ بھی کھا چکے ہوتے ہیں۔ میں خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ توجہ کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، حضرت عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، ارے دیوانے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر۔ دیکھیں جو لوگ اپنے پیر کو یاد کر رہے ہیں وہ تو چلے گئے ہم سے دور، لیکن وہ دور نہیں ہوئے۔ توجہ چاہوں گا، میں ان کو نظر کر رہا ہوں کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، میں تھک گیا حروف حجاب بنا دے کر، حجاب بنا دے کر میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، حاصل کلام شعر حضرت، توجہ چاہوں گا۔ لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی کو جس میں میت کو لٹایا جائے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی لگا کے ایک مرتبہ کہہ دو یا پیر۔ اب شعر سنو تو مزہ آئے گا کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، کب اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے گا، اپنے مرید کا گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، ارے اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر۔
مرید کعبہ گھبرا نہ دے کر، گھبرا نہ دے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آپ کے پیر و مرشد پیر زادے آپ کے سامنے ہیں، اور لوگ یکے بعد دیگرے مصافحہ کر رہے ہیں، نظر پیش کر رہے ہیں، سن سن کے پیش کر رہے ہیں. کوئی ایسا غریب بھی ہے جو یہ سوچ کے بیٹھا کاش میرے جیب میں بھی کچھ ہوتا تو میں پیش کر دیتا. میں اس غریب کی طرف سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے. ارے وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے کر میں مست ہو گیا جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر. شعر بطور خاص ہے. چلیے آپ کو کربلا معلیٰ کی حضرت امام حسین کا آخری سجدہ کیا ہے؟ بولیے. سجدہ. لب پہ سبحان ربی الاعلیٰ. دنیا حسین کی نماز دیکھ رہی ہے اور نماز حسین کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھ کے نماز کہہ کیا رہی ہے؟ حضرت توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. نماز کیا کہہ رہی حسین سے کہ لینے لگی نماز بلائے حسین کی. بلائیں سمجھتے ہیں نا، ماں اپنے بچوں کی بلائیں لیتی ہے. لینے لگی نماز بلائے حسین کی، لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائے حسین کی. کب بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے. آخری شعر ہے اور یہ خالص تغزل کے رنگ کا ہے، غزل کا شعر ہے، نسبتی ہے. حضور سرکار کلا کو اللہ نے جو حسن دیا تھا، جو حسن سوری، حسن مانوی، اتنا خوبصورت چہرہ. میں نے بس اس کی ایک مانوی تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں گا کہ حوروں نے اپنے خوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے خوش، حوروں نے اپنے خوش اسی پر گوا دیے. کس بات پہ گوائے؟ زلفوں کا رخ پہ یار کی بلکھانا دے کر، لہرانا دے کر میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دے کر، جانا نہ دے. مقطع ہے اور حضرت کے مزار کے سامنے جو میکدے کا تصور پیش کیا گیا ہے اسی کی عکاسی ہے اس مقطع میں. تخلص نور ہے. توجہ چاہوں گا کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. تشنا لب کہتے ہیں پیاسے ہوٹھ. معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری
تشنا لبی کی نور، ارے آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر میں مست ہو گیا، جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر